حضرت خدیجہ عرصہ دراز سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت، دیانت اور شرافت کا بے نظیر شہرہ سن رہی تھیں۔ انہیں ایک ایسے ہی امین و ذہین وکیل کی ضرورت تھی جو ان کا سامان تجارت ملک شام لے جائے۔ انہوں نے اپنے بھتیجے قطیہ کے ذریعے حضرت ابو طالب کو پیغام بھیجا کہ اگر محمد میرا مال تجارت شام لے جانے کے لیے تیار ہو جائیں تو میں دوسروں سے دگنا معاوضہ دوں گی۔ حضرت ابو طالب نے فوراً حامی بھر لی اور حضور اکرم کو آمادہ کیا کہ آپ ضرور تشریف لے جائیں اور اللہ کا فضل تلاش کریں، بے شک یہ غیبی امداد ہے۔ تجارتی قافلہ تیار ہو گیا۔ حضرت خدیجہ کو پتا تھا کہ محمد بہت بابرکت اور عادات و اعتبار کے لحاظ سے بے مثل انسان ہیں، عرب کے مروجہ خصائص کو پسند نہیں کرتے اور انتہائی پاکیزہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنے ذوق تجسس کی تسکین کے لیے اپنے غلام میسرہ کو بلایا اور ہدایت کی کہ وہ بھی قافلے کے ہمراہ ہو جائے اور ہر صورت میں محمد کا حکم مانے اور ان کی خدمت کرے۔ رسول اللہ کے سب چچاؤں نے قافلے والوں سے آپ کی خبرگیری رکھنے کی درخواست کی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ذمہ داری کے لحاظ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر تھا، گویا آپ اس کام میں بالکل نئے تھے۔ ادھر آپ روانہ ہوئے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات شروع ہو گئے۔ ایک بدلی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ کر لیا، آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جب آپ شام پہنچے تو بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے۔ وہ درخت ایک عیسائی راہب نستوار کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔ اس وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے غلام میسرہ سے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے موجود ہیں؟ میسرہ نے کہا، یہ ایک قریشی شخص ہیں، حرم والوں میں سے ہیں۔ یہ سن کر راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اللہ نے اس درخت کو ہمیشہ اس سے بچایا ہوا ہے کہ اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص بیٹھے۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں بالکل ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ اب نستورہ نے کہا، یہ وہی ہیں۔ میسرہ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور بولے، کیا مطلب یہ وہی ہیں؟ کون وہی؟ یہ آخری پیغمبر ہیں۔ کاش میں وہ زمانہ پا سکتا کہ جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں نبوت ملے گی۔ اس کے بعد وہ چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پہلے تو اس نے آپ کے سر کو بوسہ دیا، پھر آپ کے قدموں کو بوسہ دیا اور بولا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ نے تورات میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد نستورہ نے کہا، اے محمد، میں نے آپ میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ کی نبوت کی علامتوں کے طور پر درج ہیں، صرف ایک نشانی باقی ہے۔ اس لیے آپ ذرا اپنے کندھوں سے کپڑا تو ہٹائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شانہ مبارک سے کپڑا ہٹایا۔ تب نستورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا۔ وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا اور بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آپ کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نے خوشخبری دی تھی اور انہوں نے کہا تھا، میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو امی، ہاشمی، عربی اور مکی ہوں گے۔ قیامت میں حوض کوثر اور شفاعت والے ہوں گے۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ کے بازار تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال فروخت کیا جو آپ ساتھ لائے تھے اور کچھ چیزیں بھی خریدی۔ اس خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے آپ سے کچھ جھگڑا کیا اور بولا، لات اور عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھائی۔ آپ کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا، شاید وہ گزشتہ کسی آسمانی کتاب کا عالم تھا۔ اس نے آپ کو پہچان لیا، چنانچہ بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں،
اس کے بعد اس نے میسرہ سے علیحدگی میں ملاقات کی اور کہنے لگا، میسرہ یہ نبی ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ تو وہی ہیں جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے اس کی اس بات کو ذہن نشین کر لیا۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ حضرت سیدہ خدیجہ کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے۔ ان کی وجہ سے میسرہ قافلے کے پیچھے رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا تو دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی کے بارے میں آپ کو بتایا۔ آپ فوری میسرہ کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لے گئے، ان کی کمر اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کے دم کیا۔ آپ کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ اب وہ منہ سے آوازیں نکال رہے تھے اور چلنے میں جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر قافلے والوں نے اپنا سامان تجارت فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا منافع ہوا کہ پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ چنانچہ میسرہ نے آپ سے کہا، اے محمد، ہم سالہ سال سے سیدہ خدیجہ کے لیے تجارت کر رہے ہیں، مگر اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہے۔ آخر قافلہ واپسی مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ میسرہ نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی کہ جب گرمی کا وقت ہوتا تھا تو نبی کریم اپنے اونٹ پر ہوتے تو دھوپ سے بچانے کے لیے آپ پر بادل اپنا سایہ کیے رکھتے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے میسرہ کے دل میں بھی آپ کی محبت گھر کر گئی اور یوں لگنے لگا کہ جیسے وہ آپ کا غلام ہو۔